اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک، خلاصہ اور ترجمہ۔ یہاں سے قرآن کریم کے آخر تک زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ تقریباً ان سب صورتوں کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، جنت اور دوزخ کے حالات اور اسلام کی تبلیغ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور تسلی دینا ہے۔ چونکہ پچھلی صورتوں کے مقابلے میں مختصر صورتیں ہیں، اس لیے ان سب کے الگ الگ تعارف کی ضرورت نہیں۔ البتہ جس صورت میں ضرورت محسوس ہوگی وہاں پر انشاءاللہ تعارف عرض کر دیا جائے گا۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے دہتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی، ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج یہ دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے۔ غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہی نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک بھی مکمل طور پر باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا ہے، لہٰذا تم اس کے مونڈھوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھرتھرانے لگے؟ یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نیرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔
भला जो शख्स अपने मुंह के बल औंधा चल रहा हो वो मंजिल तक ज़्यादा पहुंचने वाला होगा, या वो जो एक सीधे रास्ते पर सीधा सीधा चल रहा हो। कह दो कि वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए, मगर तुम लोग थोड़ा ही शुक्र अदा करते हो। कह दो कि वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया और उसी के पास तुम्हें इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि ये वादा कब पूरा होगा। कह दो कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं तो बस साफ साफ तरीके पर खबरदार करने वाला हूँ। फिर जब वो उस क़यामत के अज़ाब को पास आता देख लेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा कि ये है वो चीज़ जो तुम मांगा करते थे। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि ज़रा ये बतलाओ कि चाहे अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमा दे, दोनों सूरतों में काफिरों को दर्दनाक अज़ाब से कौन बचाएगा। कह दो कि वो रहमान है, हम उस पर ईमान लाए हैं और उसी पर हमने भरोसा किया है। चुनाचे अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है जो खुली गुमराही में मुब्तला है। कह दो ज़रा ये बतलाओ कि अगर किसी सुबह तुम्हारा पानी नीचे को उतर कर गायब हो जाए तो कौन है जो तुम्हें चश्मे से उबलता हुआ पानी ला कर दे दे। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।